اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سال 2018 اور مارچ کی 9 تاریخ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، صدق اللہ العظیم۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے۔ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ کا معاملہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو تسلیم کیا پہلی دفعہ۔ تو تسلیم کرنے کا جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی قوت کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے برابر کی کوئی چیز ہے۔ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ بالکل جب دین کا آغاز ہوا تو انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، یہ تو ایک ہی بندہ ہے، کر لیں گے اس کا بندوبست۔ تو ان کو پوری امید تھی کہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھی اور نوجوان آپ کے ساتھ آئے تو تھوڑا سا ان کا ماتھا ٹھنکا، تو انہوں نے یہ کیا کہ نوجوانوں کو مارنا شروع کر دیا، پرسیکیوشن، تشدد شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان پہ تشدد کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں بنے گا ان کا، یہ کہیں بھی نہیں جانے والے۔ پھر 100-150 لوگوں کو انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ وہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اپنے تئیں انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ اب جن لوگوں کو گھروں سے نکال دیا جائے تو کوئی یہ کہے کہ اب یہ اسٹیبلش ہو سکیں گے، نہیں، مہاجر بن گئے، گھر چھوٹ گیا، فیملیز ادھر پڑی ہیں، خود ادھر گئے۔ تو ان کو پھر بھی امید تھی کہ نہیں، یا تو ہم انہیں کرش کر دیں گے، یا یہ ہے کہ ابھی یہ دین اتنا پھیلے گا نہیں، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ پھر اس کے بعد جب 1400 صحابہ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ، تو ان لوگوں نے بہت سے حربے استعمال کیے، مسلمانوں کا رنگ ڈھنگ دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جنگ بالکل نہیں کرنی، ہم جنگ کے لیے آئے نہیں۔ عربوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جو تلوار ہے وہ ان کے لباس کا حصہ ہوتی تھی اگر میان میں ہے۔ جب وہ جنگ کرتے تھے تو تیر بھی، نیزے بھی ساتھ ہوتے تھے، تیر کمان بھی ہوتے تھے، ڈھال بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا۔ تلوار تو سمجھے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں، اگر نیام میں کی تلوار رکھی ہے تو وہ ہر ایک نے رکھی ہوتی تھی۔ تو مسلمان بھی ایسے ہی گئے تھے، تلواریں نیام میں رکھ کے۔ تو ان لوگوں نے ان کو بڑا تنگ بھی کیا، اور یہ بھی کوشش کی کہ چلو یہ مکہ سے اتنے دور آئے ہوئے، مدینہ سے اتنے دور آئے ہوئے، مکہ کے بالکل قریب ہے، ہتھیار بھی نہیں باندھ کے آئے ہوئے، تو ان لوگوں کو ہم کسی طرح بھڑکا دیں اور بھڑکا کے جنگ پہ مجبور کر دیں، اور بہت سی چیزیں۔ پھر انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے کہ دیکھیں نہیں کیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والہانہ محبت کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے، بہت سے معاملات۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں پکے ہیں، ڈسپلنڈ ہیں،
تو پھر وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اپنے برابر کی قوت ماننی پڑی انہیں، مان کے معاہدہ کیا۔ جس طرح دو ریاستیں، دو ملک، دو گروہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو ایک گروہ دوسرے کو مانتا ہے تو معاہدہ کرتا ہے۔ اس پر بھی یہ کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو کہا کہ قریش اور محمد الرسول اللہ کے درمیان، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو رسول اللہ مانے تو یہ سارا کچھ کریں کیوں؟ محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہ لکھیں۔ تو اس لفظ کو پھر ہٹایا گیا وہاں سے۔ اس پر قرآن مجید کا یہ تبصرہ ہے کہ 10 سال کی صلح ہو گئی، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، اب یہ لوگ جو ہیں اس معاہدے کے بعد اب انہیں احساس ہو گیا کہ نہیں، اب یہ مستقل ایک قوت بن گئے۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، اب کافر جو ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ہم ان کو دبا لیں گے یا اپنے پرانے دین میں واپس آ جائیں گے، نہیں، اب یہ دین پھیلے گا، یہ دین آگے بڑھے گا، یہ ان کے دین کے مقابلے میں ایک مستقل نیا دین، نئی قوم، نئی امت بن گئی ہے۔ یہ بات کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، وہ یہ مایوسی۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب یہ ڈر کی کیا بات ہے؟ قریش جو ہے وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ قریش کا لفظی مطلب ہے کہ جو سب کو کھا جائے اسے کوئی نہ کھا سکے۔ کرش نام کی ایک مچھلی کہتے ہیں کہ ان کے ہاں کسی نے دیکھی نہیں دیکھی، لیکن ایک عقیدہ تھا، گمان تھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی سے ہوتی ہے سمندر میں جو سب کو کھا جاتی ہے، اس مچھلی کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو قریش ایک ایسا قبیلہ کہ جو سب سے بڑا قبیلہ، ایک حدیث مبارک ہے کہ جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ اس کی بھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عرب میں کوئی اور قبیلہ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کی صدارت پہ، جس کی حاکمیت پہ، جس کے اقتدار پہ عرب جو ہیں وہ سارے کے سارے متفق ہو سکیں، ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ قریش سب سے بڑے تھے۔ تو کہا گیا کہ ان سے اب تم مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب حجاز میں اور اس کے ایریاز میں اور پوری دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا۔ قریش کے جو اقتدار ہے اس کا سورج ڈوب جائے گا۔ بعض لوگ ڈرتے تھے، اور پھر اس لیے بھی ڈر تھا مسلمانوں کو کہ ان کی فیملیز ادھر تھیں اور وہ خود ادھر تھے۔ تو فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، جیسے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جیسے یہ فرمایا کہ اب تمہارے یہ جو کافر ہیں تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، اسی طرح فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اب یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے یہ حجۃ الوداع کی ہے، اور یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے بعض روایات کے مطابق۔ اور حجۃ الوداع کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 80 دن رہی، اور اس کے بعد آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت جو ہے وہ تمام کر دی۔ ایک ہوتا ہے کامل اور ایک ہوتا ہے تمام۔ کامل کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کیفیات کے حوالے سے وہ کامل ہو، اور تمام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اجزاء کے حوالے سے مکمل ہو۔ اتنی چیزیں ان میں ہونی چاہیے تو وہ ساری چیزیں ڈال دی جائیں۔ مثلا کچھ پھل ہیں، فروٹ ہیں، تو اتنے ہم لوگ ہیں، ہمیں اتنے فروٹ چاہیے، لیکن اگر وہ فروٹ کچا ہے تو وہ کامل نہیں ہے۔ اتمام تو ہو گیا
کہ وہ اتنی گنتی تو پوری ہوگی لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کھانے قابل نہیں، تو وہ پکا بھی ہو، صحیح، اپنی پوری کیفیت بھی اس کی درست ہو اور تعداد بھی پوری ہو، تو یہ اکمل اور اتمم دونوں الفاظات۔ تو یہ جو دین ہے اپنی کیفیات کے حوالے سے بھی اور اپنے اجزاء کے حوالے سے بھی مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ کی گئی کہ تمہارے اوپر نعمت کا اتمام کر دیا گیا، نعمت پوری ہو گئی، یعنی یہ جو دین ہے یہ پورا ہو گیا۔ ورضیت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پہ راضی ہوا، میں نے اس بات کو پسند کیا، میری رضا اس میں ہے، لکم الاسلام دینا، کہ اسلام کو میں تمہارے لیے دین بنا دوں۔ اور بھی دین دنیا میں ہیں لیکن اللہ کو جو دین پسند ہے مسلمانوں کے لیے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ تسلیم کر لینا۔ مسلم عرب میں اس اونٹ کو کہا جاتا تھا کہ جس کو عرب اپنے ہاتھ سے پالتا تھا۔ مثلا ظاہر ہے وہاں پہ اونٹ زیادہ ہوتے تھے، تو کسی اونٹ نے کوئی بچہ دیا ہے، اب وہ بچہ بالکل اپنے بچپن سے آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کو کھلاتے پلاتے ٹہل سیوا کرتے، لے جاتے، باندھتے، کھولتے، اور وہ آپ کے مرضی کو بھی سمجھتا ہے، آپ کے اشارے کو بھی سمجھتا، آپ کو پہچانتا بھی۔ اس کو مسلم کہتے تھے کہ وہ اس کو بات سمجھانے میں اور اس کو بات منوانے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک جانور آپ کہیں سے خرید کے لائیں، اجنبی ہے، اس کی عادات مختلف ہیں، نہ وہ آپ کو سمجھتا ہے، نہ آپ اس کی پسند ناپسند کو سمجھتے ہیں، نہ وہ آپ کو اس طرح سے پہچانتا ہے، نہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے مانوس ہے۔ لیکن یہ جو اونٹ ہے جو آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ سارا وقت لگایا ہے، یہ جو ہے نا آپ کو بھی پہچانتا، آپ اس کو بھی پہچانتے ہیں، اس کو مسلم کہا جاتا تھا۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ ایسا اونٹ جو ہے وہ آپ کے اشارے پہ چلتا تھا۔ تو اسلام یہ ہے مان لینا، سر تسلیم خم کر لینا، اللہ کو پہچان کر، اپنے مالک کو پہچان کر اس کی بات سے انکار نہ کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ میں نے پسند کیا کہ تمہارے لیے جو دین ہے یہ اسلام ہو۔ دین کیا ہے؟ دین بڑا وسیع معنی کا لفظ ہے، اور اطاعت کو بھی دین کہتے ہیں، عبادت کو بھی دین کہتے ہیں۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کریں گے اس کا جو بدلہ ملے گا، پھر مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اور دین سسٹم اور نظام کو بھی کہتے ہیں۔ دین 6 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، 3 انفرادی، 3 اجتماعی، عبادات، نظریات اور رسومات انفرادی، سیاست، معیشت اور معاشرت یہ اجتماعی۔ تو یہ 6 کے 6 گوشے اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ کی بات ماننے لگ جائیں، سیاست بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی، نظریات بھی، عبادات بھی اور رسومات بھی، تو یہ دین بن جاتا ہے۔ کہا گیا کہ کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لے کے اللہ کے ہاں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ آپ نے جو بھی کام کیا ہے، پوری زندگی لگا کے جو کچھ لکھا ہے، جو تھیسس بنایا ہے، آپ لے جا کے اپنے استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کچھ اور کہا تھا، تم نے کچھ اور کر دیا، اٹھا کے ایسے پھینک دے کہ تو تمہارا کام ہی ریجیکٹ ہو گیا سارا۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی غلطی ہے، اس کو درست کر دیں، لیکن اس کو دیکھتے کہ یہ کیا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، اٹھا کے پھینک دیں، اس کو کہتے ہیں ریجیکٹ ہو جائے گا۔ کوئی شخص کسی غیر اسلام کو دین بنا کر اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اللہ اس سے ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو جن لوگوں نے بھی زندگی کے ان 6 گوشوں میں، یا یوں کہنا چاہیے زندگی کے سب گوشوں میں اسلام کو تسلیم نہیں کیا، اسلام کی ہدایات پہ عمل نہیں کیا، اپنے دین کو کامل نہیں رکھا، اپنی اطاعت کو کامل نہیں رکھا،
بس آدھا آدھا تھوڑا تھوڑا جہاں جہاں پسند تھا وہاں وہاں کرتے رہے، جہاں نہ پسند تھا نہیں کیا، تو ان سے ان کا دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ اسلام کو دین بنایا جائے، اسلام کو اپنی ساری زندگی پر حاوی کیا جائے۔ اس میں ایک استثناء یہ ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پھر جو مجبور ہو جائے، مخمصے میں پڑ جائے۔ اب مخمصۃ کا انہوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے بھوک، جو اضطراب کی کیفیت میں، اضطرار کی کیفیت میں ہو، مجبور ہو، یعنی دین اسلام پہ عمل نہ کر سکتا ہو۔ جیسے مکہ میں لوگ عمل نہیں کر سکتے تھے، انہیں وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ کے وہ مدینہ چلے گئے، وہاں جا کے دین پہ عمل کیا۔ تو فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو کسی مخمصے میں پڑ جائے، اضطرار میں پڑ جائے، غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، اور یہ ہو کہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف جھکنے کا اس کا ارادہ نہ ہو، لیکن مجبور ہو، اضطرار کی کیفیت ہو، اس کو مخمصے میں پڑا ہوا ہو یا بھوکا ہو، لیکن اس کا ارادہ یہ نہ ہو کہ وہ گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، مجبوری میں پھنسا ہوا ہو، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اس صورتحال کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اب اس میں کیا ہے، اسلام کی کسی بھی چیز پہ اس کو امپلیمنٹ کریں، یا یہ جو پیچھے چیزیں حرام آئی ہیں نا، ان کو اگر ذہن میں رکھ کے دیکھیں تو ایک شخص اضطراری کیفیت میں ہے کہ مر رہا ہے بھوک سے، اور اس کے لیے پھر جائز ہے کہ وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، سور بھی کھا سکتا ہے، متردیہ بھی کھا سکتا ہے، موقوذہ بھی کھا سکتا ہے، نتیحہ بھی کھا سکتا ہے، لحم الخنزیر بھی کھا سکتا ہے، اور میتہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن کتنا کھا سکتا ہے؟ جس سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی اس کا میلان طبیعت اس کی نہ چاہتی ہو، غیر متجانف لاسم، طبیعت کا میلان گناہ کی طرف نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اضطرار میں، مخمصے میں پھنس گیا، سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں، نہیں کھاؤں گا تو جان چلی جائے گی، اس کیفیت میں جو آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اس کے لیے یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اس کے لیے معافی۔ اب یہ باہر سے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ کون اضطرار کی کیفیت میں، وہ شخص بہتر جانتا ہے یا اس کا رب بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو آیا مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ آیا مبارکہ جب قرآن مجید میں نازل ہوئی تو مدینے کے یہودیوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی یا ہمارے دین کے لیے آئی ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید مناتے، یہ بڑا خوشی کا دن ہوتا کہ یہ کہا گیا کہ تمہارا دین اکمل بھی ہے اور اتمم بھی ہے، اس کی تمام کیفیات بھی پوری ہیں، اس کی تمام گنتیاں بھی پوری ہیں، کسی بھی لحاظ سے، نہ تعداد کے لحاظ سے، تعداد اجزاء کے لحاظ سے نامکمل ہے، نہ کیفیات اجزاء کے لحاظ سے نامکمل ہے، دونوں طرح سے یہ دین مکمل ہے۔ تو اگر یہ بات ہمارے دین کے لیے کہی گئی ہوتی تو ہم اس پہ عید مناتے، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہوتا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہے، اکمل بھی ہے، اتمم بھی ہے۔ اب جتنی بھی تہذیبیں ہیں آئیں گی یا آ رہی ہیں جو دین کے مقابلے میں کھڑی ہو رہی ہیں، جو طاغوت بن کے سامنے آ رہی ہیں، ان کو ریجیکٹ کرنا ہے، دین کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ لیکن یہ بات ہو ہی اس وقت سکتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو اپنا حرز جاں بنائیں اور اس سے معلومات حاصل کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔